آج ماشاءاللہ ہمارے جو دو حافظ صاحب ہیں انہوں نے یہاں پر تلاوت کی، بہت اچھی لگی۔ یہ دونوں مجھ کو معلوم نہیں تھا، یہاں آنے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، یہ دونوں ہمارے مدرسے کے طالب علم ہیں۔ میں جامعہ اسلامیہ جلالیہ حجاج، جو آسام کے بڑے مدرسوں میں سے ایک مدرسہ ہے اور جس کے اندر بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے، تو ہمارے یہ دونوں حافظ صاحب اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، اسی مدرسے کے اندر انہوں نے قرآن پڑھا، جس کی وجہ سے مسجد میں آ کے آج وہ قرآن سنا گئے۔ محترم دوستوں بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی، بس اس کا ترجمہ کروں گا اور پھر اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی گویا دو قسمیں بتائی۔ پہلی قسم ہے جس کو علم الحال کہتے ہیں۔ علم الحال کا مطلب یہ ہے، یعنی آدمی پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، جو جس حال میں ہے تو اس حال کا جو علم ہے اس علم کا جاننا آدمی پر فرض ہے۔ نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل کا جاننا ضروری ہے، روزہ فرض ہے، روزے کے مسائل کا جاننا فرض ہے۔ ایک دوسرا علم ہے جو دین کا تفصیلی علم جس کو کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، گھر سے نکل کر کہاں جائے؟ مدرسے میں جائے، جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ سب مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی ہر جماعت میں سے، ہر علاقے میں سے کچھ لوگوں کو دین کا جو تفصیلی علم ہے، ڈیٹیلز کے ساتھ تفصیلی علم جو مدرسے کے اندر جو علم دیا جاتا ہے، اس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب سب پر فرض ہے، لیکن اگر کچھ لوگ ادا کر لیں گے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہ تعلیم مدرسے کے اندر دی جاتی ہے۔ محترم دوستوں بزرگوں، یہ مدرسے کا سلسلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے استاد تھے، سب سے پہلے ٹیچر تھے۔ آپ نے جب اپنے بھیجے جانے کے ارادے کو بتایا کہ مجھ کو کیوں بھیجا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیچر بنا کر بھیجا، ایک معلم بنا کر بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے اور صحابہ کرام یہ طلباء تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان طلباء کو مسجد نبوی کے اندر تعلیم دیتے تھے۔ یہ اسلام کے اندر سب سے پہلا مدرسہ تھا، اور ان طلباء کی جماعت کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اصحاب صفہ، تو صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی تعلیم دیتے تھے، اور ان صحابہ کرام کے کھانے پینے کا جو بندوبست ہے وہ عوام الناس کرتی تھی، وہ سب لوگ کرتے تھے۔ اس لیے کہ فرض کفایہ کی جو ذمہ داری ہے، ذمہ داری ادا کرنے کے لیے یہ لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، اسی وجہ سے آج مدرسے کے اندر طالب علم جب پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ کرام یہ طالب علم تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے جو بات سنی اس کو بیان کیا، اور آج مدرسے کے اندر اسی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو ان مدرسوں کا تعلق مسجد نبوی کے ساتھ ہے، ان مدرسوں کے پڑھانے والے اساتذہ کا تعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور ان طلباء کا تعلق
اصحاب صفہ کے ساتھ۔ اس وجہ سے ان مدارس کے اندر جو طلبہ پڑھتے ہیں تو ان کی کفالت، ان کی جو خرچ کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم سب پر۔ آج ماشاءاللہ ہمارے جو 2 حافظ صاحب ہیں انہوں نے یہاں پر تلاوت کی، بہت اچھی لگی۔ یہ دونوں مجھ کو معلوم نہیں تھا، یہاں آنے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، یہ دونوں ہمارے مدرسے کے طالب علم ہیں۔ میں جامعہ اسلامیہ جلالیہ حجاج، جو آسام کے بڑے مدرسوں میں سے ایک مدرسہ ہے اور جس کے اندر بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے، تو ہمارے یہ دونوں حافظ صاحب اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، اسی مدرسے کے اندر انہوں نے قرآن پڑھا، جس کی وجہ سے مسجد میں آ کے آج وہ قرآن سنا گئے۔ ان میں سے یہ جو دوسرے حافظ صاحب ہیں ہمارے، یہ مولانا بھی ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ 201 مولانا کو اسی سال پگڑی دی گئی، فضیلت کی جو پگڑی ہے، سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ، 201 طالب علم کو فضیلت کی پگڑی دی گئی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کریں گے۔ اس وجہ سے ہم سب کے لیے ضروری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ سب کو مدرسے میں جانا ضروری نہیں، لیکن مدرسے میں جو جائیں گے تو ان کی کفالت کی ذمہ داری، ان کے بندوبست کرنا، ان کے وہاں کھانے پینے کا بندوبست کرنا، یہ ہم سب پر ضروری ہے۔ آج جب ہمارا دشمن ان مدارس کو بند کرنے کی سوچ میں اور کوشش میں لگا ہوا ہے، ایسے وقت کے اندر ہماری ذمہ داری اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم ان مدرسوں کو مضبوط کریں۔ ایک کارگزاری کہہ کر میں اپنی بات ختم کر لوں گا کہ افریقہ کے کسی ملک کے اندر ایک تبلیغی جماعت پہنچی وہاں پر، تو وہاں پر ایک قبرستان میں وہ لوگ گئے، قبرستان میں دیکھا کہ لال جھنڈا، بعض قبروں پر لال جھنڈا گڑا ہوا ہے، تو کسی نے پوچھا کہ بھائی قبرستان میں یہ لال جھنڈے کیوں ہے؟ تو میرے بھائیوں، لوگوں نے بتایا کہ ان قبرستان کے اندر جو مردے دفنائے گئے، جن کو قبرستان کے اندر دفن کیا گیا، بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے ان کو قبر میں دفنایا گیا۔ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی عالم نہیں ملا وہاں پر، اس وجہ سے بغیر نماز جنازہ کے ہم نے ان کو دفنا دیا اور یہ لال جھنڈا لگا دیا، اس وجہ سے تاکہ پہچان رہے۔ اگر کبھی کوئی اللہ والا، کوئی عالم دین یہاں پر پہنچا تو ہم اس قبر کے سامنے کھڑا کر کے نماز جنازہ ہم پڑھائیں گے۔ تو وہاں پر یہ حالت ہو گئی، تو آج ہمارا دشمن ان مدارس کو بند کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، تو اس ایسے وقت کے اندر ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم ان کو مضبوط کریں، اور یہ مدارس تو انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ اس کے باقی رہنے کا جو وعدہ ہے وہ اللہ نے وعدہ لیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، اور ان مدرسوں کے اندر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے میں جامعہ اسلامیہ جلالیہ حجاج، جو بہت بڑا مدرسہ ہے آسام کا، 1800 بچے ہیں، طلبہ ہیں، لاک ڈاؤن کے بعد کچھ کم ہوئے، ورنہ ہمارے 1800 بچے رہتے ہیں اور سب کے سب بورڈنگ میں رہتے ہیں، اور بچوں سے خوراکی کی کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ یہ ہمارے حافظ صاحب ان سے پوچھ لیجیے گا، میرے جانے کے بعد بھی پوچھ لیجیے گا، کوئی فیس بچوں سے نہیں لی جاتی، اس لیے کہ ایجوکیشن کو سستا کرنا ہے، تعلیم میں مولک ادھیکار ہے۔ آج غیروں نے اس کو بزنس بنایا، یہودیوں نے اس کو بزنس بنایا، اس وجہ سے غریب لوگ ایجوکیشن سے محروم ہیں، تو اس وجہ سے مدرسے کے اندر کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ یہ آپ کے جو مزدور لوگ ہیں، جو ٹھیلا والا ہے، رکشے والے ہیں، سب لوگ دیتے ہیں، اور ان کے پیسے کے اندر برکت ہوتی ہے، اور انہی پیسوں سے پورا سال مدرسہ چلتا ہے۔ ہمارے مدرسے کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً 4 کروڑ روپے ہے، اور 1965 میں یہ مدرسہ قائم ہوا، اس وقت سے آج تک ہر سال یہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور اس کا کوئی فکس فنڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی چلاتا ہے۔ اس وجہ سے سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ فطرہ میں سے ہمارے سب مدرسوں میں آپ کوشش کریں، اور ہمارے مدرسے کے اندر بھی خصوصی طور پر آپ دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان المبارک میں ہر عمل کو قبول فرمائے، آپ کے صدقے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب